السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو ہے یہ ہم ویکینڈ کے لیے کرتے ہیں. ابھی ہم جا رہے ہیں بات کرنے. آج جو ہے جس دن ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس دن وزیر اعظم نے بریفنگ لی ہے جی ٹڈی دل کے اوپر جا کے. وہ جو اسپیشل مرکز ہے جنہوں نے بریفنگ دی ہے ان کے بارے میں تو ہم کوئی لفظ نہیں بول سکتے نہ آن ایئر یا آف ایئر. لیکن جو ہے ٹڈی دل جو ہے اس کا ذرا تھوڑا سا ہم آپ کو بتا دیں. 2016 میں پہلی دفعہ ہم نے سنا کہ یہ ٹڈی دل جو ہے یہ افریقہ سے نکل کے چل پڑا ہے اور یہ افریقہ سے عرب پینسولا میں آیا ہے اور جو گلف ہے خلیج جو ہے خلیج فارس جس کو کہتے ہیں یا اس کے ارد گرد پورا گھوما ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے اس کے ارد گرد گھومنے میں سب سے پہلے تو سعودی عرب آیا. سعودی عرب کے بعد پھر جناب جو ہے وہ عراق اور کویت وغیرہ اور پھر ایران, اور ایران سے وہ سمندر کے ساتھ ساتھ گھومتا ہوا ہمارے بر صغیر میں داخل ہوا, بلوچستان سے ہوتا ہوا سندھ پہ آیا اور سندھ سے آگے اس نے جانا. تو 2016 میں یہ چلا تھا جی. پھر 17 آیا اور 17 کے آخر میں ہم نے پی ایم ایل این حکومت سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ محکمہ زراعت جو ہے وہ لوکلی کرے گا, ویسے بھی ابھی اس کے اثرات نہیں ہیں. 2018 میں وہ بلوچستان کو پوری طرح چاٹ چکا تھا, لیکن چونکہ بلوچستان سے نہ کوئی خبر آتی ہے, ہم وہاں ہیں کہ جہاں سے ہم کو اپنی خبر بھی نہیں آتی اور بلوچستان ویسے ہی ہم نے خبروں سے آؤٹ کیا ہوا ہے. تو ان بیچاروں کی چیخو پکار جو ہے سندھ کے 2-4 اخبارات میں یا ٹی وی کے اوپر چلی, لیکن ادروائز کوئی نہیں آئی. اصل میں ہاہاکار اس وقت مچی جب 2019 میں وہ سندھ میں آیا. 2019 میں نشہ زیادہ تازہ تھا جی پی ٹی آئی کا, اور وہ تو کسی سے بات ہی سننے کو تیار نہیں تھی. ہر کام جو تھا وہ کرپٹ کر گئے ہوئے تھے اور بیوروکریسی بھی یہی چورن بیچ رہی تھی. ہم نے بیوروکریٹس کی بھی توجہ دلائی, انہوں نے باقاعدہ ہم سے بدتمیزی کی کہ ہم نے کہا کہ حضور یہ اس دفعہ آیا ہے, اگلی یہ انڈے دے گیا ہے, آپ نے انڈوں کی جو ہے اس کی کشی نہ کی, اس کی تلفی نہ کی, تو اگلے سال یہ زیادہ بڑے اس کے ساتھ آئے گا. تو پھر ہوا جی 2020 میں وہ 3 گنا زیادہ فورس کے ساتھ آیا, اور ہمارا جو ہمسایہ ملک بھارت ہے وہ ہم پہ الزام لگا رہا ہے کہ جی ہم نے تو یہاں پہ ارینجمنٹ کر لیے تھے, انہوں نے تلفی کے ارینجمنٹ نہیں کیے. آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نعیم مسعود صاحب اور جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب. پروفیسر صاحب, ہمارے جو ہمسایہ ملک جو ہے وہ کہتا ہے جی ہم نے تو یہاں پہ تلف کر لیا تھا, آپ نے چونکہ تلفی کے کوئی انتظامات نہیں کیے تو اس لیے یہ دوبارہ ابھرا ہے اور اگلے سال اس سے بھی 3 گنا زیادہ فورس کے ساتھ آئے گا. اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو 50 ملین ہیکٹیئر زمین جو ہے 50 ملین ہیکٹیئر زمین جو ہے اس میں سے صرف ہم 25,000 ہیکٹیئر کے اوپر سپرے کر پائے ہیں اس کو مارنے کے لیے. باقی کسان اپنی مدد آپ کے تحت کوئی وہ پتیلیاں کھڑکا رہا ہے, کوئی پراتیں کھڑکا رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہے. وہ ایک پرندہ ہوتا ہے لیڈی برڈ اس کو کہتے ہیں, وہ بہت تیزی سے اس کو 2 حصوں میں کاٹتا ہے. وہ ہم نے مار مار کے ویسے ہی ختم کر دیے ہوئے ہیں. 2 طریقہ ہے علاج ہے. ایک تو آپ وہ پرندے باہر سے امپورٹ کر کے اس علاقے میں چھوڑ دیجئے, وہ اس کو دنوں میں کاٹ دے گا, ٹھیک ہے, یا اس کی شدت کو کم کر دے گا. اور دوسرا یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں, دوائیاں ہمیں خیرات میں مل گئی ہیں چائنا سے اور جاپان سے, کیونکہ نقد وہ دیتے نہیں ہیں, نقد ہم کھا پی جاتے ہیں, اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہوتا ہمارے پاس. تو اب صورتحال یہ ہے پروفیسر صاحب کہ وہ جو ہیں وہ نقد ہمیں کوئی دیتا نہیں ہے, چیزیں آ گئی ہیں, وہ چیزیں کہیں تو پھونکنی ہے نا. جہاز کوئی نہیں تھا ہمارے پاس, وہ ہم نے پھر جہاز ادھارا مانگا ہے ایئر فورس والوں سے کہ سپرے کرنے کے لیے جہاز دے دیں. ویسے 5 جہاز ہیں اس محکمے کے پاس جس نے سپرے کرنا تھا. وہ پتہ چلا جو پچھلے منسٹر صاحب تھے وہ کوئی دوجا ویاہ کر بیٹھے تھے, تو انہوں نے ان جہازوں کو سپرے والے پرپس سے نکال کے نا اس کے اندر سرخ قسم کا انٹیریئر لگایا, اور وہ اپنی بیگم کو اسلام آباد سے لے کے جب بلوچستان جاتے تھے نا تو وہ اندر سرخ ماحول رکھتا تھا ذرا. تو وہ پہلے ایک جہاز اس کی بھیٹ چڑھا, وہ خراب ہو گیا, ریپیئر نہیں ہوا, پھر دوسرا چڑھا, پھر تیسرا چڑھا, پھر چوتھا چڑھا, آخر میں 5واں بھی اس کی 5واں جو تھا وہ محکمے والوں نے گرا کے تباہ کر دیا. تو یوں ہم اب بیٹھے ہیں, سوچی پایا ہن کی کریے.
کی کریے، کوئی رہنمائی کرو. بات یہ ہے رضی کہ فصلوں کی حفاظت، اپنی زراعت کی حفاظت، یہ 3 لوگوں کا فرض ہے کسی بھی ریاست میں آج کی جدید دنیا میں. اس میں سب سے پہلے تو آبویسلی حکومت ہے، وزارت ہے اس کی، اور آپ نے اس وزارت کا نام خوراک کے ساتھ، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے ایک پروگرام میں جب یہ کلائمیکس پہ تھا یہ ٹڈی دل، تو یہ ہم نے بات کی تھی کہ فوڈ کے ساتھ ساتھ آپ نے ریسرچ بھی اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے، یعنی اس وزارت میں ریسرچ ڈویژن بھی ایک باقاعدہ ہے. اچھا ذرا ہم دیکھ لیں کہ اگر اس کی ریسرچ ڈویژن ہے تو ریسرچ کون کر کے دے گا؟ یقیناً ان کے ساتھ اس کے لیے آپ کے پاس زرعی یونیورسٹیز ہیں، 1 نہیں 2 نہیں، کبھی وہ اکیلی زرعی یونیورسٹی ہوا کرتی تھی فیصل آباد کی. اس کے بعد اب آپ کے پاس کئی اضلاع میں میرا خیال ہے کہ 15-16 یونیورسٹیز بن گئی ہیں اوورال جو زراعت کے متعلق ہیں. کیا ان کو آن بورڈ لیا حکومت نے؟ پھر پلانٹ پروٹیکشن کا ایک باقاعدہ وفاقی محکمہ موجود ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی نیکسس بناؤ؟ جب بھی آپ کرتے ہیں رضی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوارڈینیشن ہو اداروں میں، سائنٹسٹ میں، اور پھر اس طرح کی وبا، یہ وبا سے کم نہیں. آپ کو پتہ ہے کرونا اور ٹڈی دل اکٹھا آ گیا تھا اور آگے اگست سپٹمبر میں کہا یہ جاتا ہے یہ پھر آئے گا. اب کتنی دیر وہ پلیٹیں کھٹکھٹا کر کے، پیپے کھٹکھٹا کر کے، یا کوئی اور ہر دفعہ سائز بھی بڑا ہوگا اس کا اور شدت بھی زیادہ ہوگا. یہ دیکھیں آرتھروپوڈا اس کا فائلم ہے اور اس میں آلریڈی بہت زیادہ ورائٹی ہے جس سے ٹڈی دل کا تعلق ہے. اس کی افزائش نسل بہت تیز ہے رضی. اب اس کے لیے آپ نے خود ہی کہا کہ ایک پرندہ تھا وہ ہم نے ویسے مار دیا اور اب نئے پرندے ہمیں امپورٹ کرنے پڑیں گے. یاد رکھیے میں نے آپ کے ہی پروگرام میں بائیو کنٹرول کا لفظ استعمال کیا تھا، تو مجھے اسپیشل فون آیا اسکل یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر مختار کا کہ آپ نے جو اگزامپل دی تھی بائیو کنٹرول کی وہ مجھے بڑی اچھی لگی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب چوہے زیادہ ہوں تو بلی پال لینی چاہیے. اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، ٹڈی دل کا مسئلہ میں اور آپ کا بچپن بھی یہ دیکھتا رہا، لیکن اس وقت کم تھا. ود دا پیسج آف ٹائم جہاں چیزیں دیگر بڑھ رہی ہیں، مسائل بڑھ رہے ہیں، فیسلٹیز بڑھ رہی ہیں، یہ بھی اسی طرح بڑھا اور اس بگاڑ کو آپ نے روکا نہیں ہے. اب دیکھیں پلانٹ پروٹیکشن کا محکمہ کہاں ہے، ان سب کو چھوڑیں رضی. ایک میں آپ کو عرض کروں، آپ نے بیوروکریسی کا چونکہ لفظ بولا ہے نا، میں بیوروکریٹس کو اگر وہ کام کریں تو بہت اعلیٰ مانتا ہوں، لیکن سیاستدانوں نے کام بھی کرنے دے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس حکومت کے ساتھ زراعت کے بیوروکریٹ ہوں، اکنامکس کے ہوں، ایجوکیشن کے ہوں، لا ڈپارٹمنٹ کے ہوں، اس طرح معاونت نہیں کر رہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ حکومت کا قصور ہے یا بیوروکریٹس کا. زندگی میں بیوروکریٹس کا بڑا ناقد ہوں رضی، لیکن اس حکومت میں آ کے میں گزشتہ 17-18 ماہ سے یہ سوچ رہا ہوں کہ میں حکومت پہ تنقید کروں، میں بیوروکریٹس پہ کروں. میں بیوروکریٹس کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ ایسے بھی ہیں جو پالیسی آپ نے دینی ہے، منسٹر نے فالو انہیں کرانا ہے. میرے بہت دوست یہ کہتے ہیں بیوروکریٹس کے، نہیں ہمیں اوپر سے پالیسی نہیں ملتی. خدا کا واسطہ ہے ہمارا نام نہ لینا. تو جب بیوروکریٹس کو اوپر سے پالیسی نہ ملے اور بیوروکریٹس بھی آپ نے ایسے بابو رکھے ہوں جو پیسے کھاتے ہوں، رشوت لیتے ہوں، جو فائلیں دبا دیتے ہوں، ایسے بیوروکریٹس. میں 2 اگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ ایک بڑے اچھے ڈی پی او چلے گئے، ڈی جی خان، سرکار کو پسند آ گیا آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو. انہوں نے کہا یار یہ اچھا ڈی پی او ہے، یہ اچھا پولیس آفیسر ہے، اسے میری سیکورٹی پہ لگا دو. ایک بندہ یہاں تھا، اسے پتا تھا کہ کام کیسے کرنا ہے، وہ ایجوکیشن کا سیکرٹری تھا. انہوں نے کہا یار یہ ایجوکیشن کا سیکرٹری ہے، یہ تابع دار بندہ ہے، جس میں ڈالیں اسی سانچے میں ڈل جاتا ہے، یہ اس کو کمشنر ڈی جی خان لگا دو. یار جب آپ اس طرح دیکھیں کب مرتا کب ہے کوئی بھی وزارت یا سیاستدان، جب وہ کہتا ہے کہ یہ جاب ہے 20ویں گریڈ والے کی، یہ میں دیتا ہوں 18ویں گریڈ والے کو. وہ جونیئر بندہ ہے جو کمشنر بطور ڈی جی خان گیا ہے نا، بطور کمشنر. آپ جب اس کو دیتے ہیں کہ یار یہ کام تم کرو، اس کو سیاستدان یہ سمجھتا ہے یا وزیر یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا تابع دار رہے گا، میں نے اسے اوبلائج کیا. پھر اس کے کام تو چل سکتے ہیں، بزدار صاحب کے گھر کے کام تو چل سکتے ہیں، ضلع کے تو چل سکتے ہیں.
मुल्क कौम के या सूबे के नहीं चल सकते। तो टड्डी दल जैसी चीज़ों के मतलब तो वो सोचेगा जो रिसर्च को भी साथ लेके चलेगा, जो ब्यूरोक्रेसी को भी लेके चलेगा, जो ऊपर आपके वफाक को भी लेके चलेगा। जब इस हुकूमत में एक और बात जाते जाते बताऊँ, आई एम सॉरी बटी मैं टाइम ज़्यादा ले गया। हमारे वाइस चांसलर हैं, साबिक वाइस चांसलर है जरी यूनिवर्सिटी के, जब आपने प्रोग्राम किया तो मैंने जाके उनसे पढ़ा। वो कहते हैं डॉक्टर इकरार अहमद खान के नहीं, इनमें इतनी प्रोटीन्स हैं और इसमें ये टड्डी दल में, हाँ जी, इसमें प्रोटीन इतनी ज्यादा टाइगर फोर्स इकट्ठी करेगी ना ये आप इसको किसी तरीके से आप देखिए, एक साइंटिस्ट का काम इतना ही बताना है। अब प्लांट प्रोटेक्शन को इस पे एक्टिव हो जाना चाहिए था। अब वो फूड एंड रिसर्च मिनिस्ट्री को इस पे एक्टिव होना चाहिए था, वो इसके लिए कुछ करते। आप यकीन कीजिएगा, हम इसको सह चुके हैं, दूसरी फेज आ रही है कोरोना की तरह, हमने इस पे कोई तैयारी नहीं की है। जब तक आप टड्डी दल पे तैयारी नहीं करेंगे ये आपकी ज़रात को दीमक की तरह चाट जाएगी। भट्टी साहब यार कुछ करो यार, वज़ीर आज़म ने फिर नोटिस ले लिया जी, उन्हें जिड़ी चीज़ का नोटिस लिया है ना उन्होंने, उसका बेड़ा गर्क किया है। मुझे लगता है कि अगली दफ़ा 3 गुना के साथ नहीं, 30 गुना या 300 गुना के साथ हमलावर होगा ये टड्डी दल, और ये अब सेंट्रल पंजाब की तरफ भी आएगा। रईस साहब आप देखें बड़े सादे हैं, कुछ करें यार, आप बहुत ही सादे हैं दोनों। मैं अब क्या कहूँ, दोनों सादा है या बुज़दार साहब अच्छा सादे। अब बात ये है जी कि टिड्डी दल से आप लोग इतने खौफजदा क्यों हैं? हाँ। फ़खर इमाम साहब ने गुज़िश्ता 24 घंटे पहले उनको एक ब्रीफिंग दी है गैर मुल्की सुफरा को। उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई मसला नहीं है, अंडर कंट्रोल है सारा कुछ। अच्छा, थोड़ा सा नुकसान हमारा हुआ है, हमें 2, 4, 5, 10% नुकसान हो गया, बाकी हमारी फसलें बिल्कुल इंटैक्ट हैं। यार 7% आपकी वो उड़ गई है, गंदम उड़ गई है ऑन रिकॉर्ड। 8%। अब दूसरी बात यह है कि उन्होंने बड़ी ही आसानी से, जितने आपके अरस्तु अफलातून बैठे हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने सारों ने मलबा डाल दिया जी अपोजिशन पे। ये कौमी असम्बली में बात हुई है इसके ऊपर। उसके बाद आपके वो आंखों वाले दोस्त आए हैं अरबों वाले, उन्होंने $200 अरब आएगी, अरब आएगी। अच्छा वो आए, उसके बाद बदमज़गी हो गई। कौमी असम्बली में भी ये बात हुई है रईस साहब, वो सारा मलबा अपोजिशन पे, चूंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? हमने भी कुछ नहीं करना। अच्छा, तुसी भी कुछ नहीं करना, हमने भी कुछ नहीं करना। अब जो बात प्रोफेसर साहब ने कहा जी कि $200 अरब आ गए होंगे ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2-4 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। अब उन्होंने कहा नहीं, अब हम क्या करें? रईस साहब अब उन्होंने पैसे मांगे हैं फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ने, और उसके साथ साथ एनडीएमए को जिम्मे लगा दिया गया है कि जनाब जिस तरह आपने मास्क यानी जितने बाकी पैसे दा बेड़ा गर्क होया उत्थे ਇਹਦਾ भी बेड़ा गर्क हो जाए। अब वो मास्क उन्होंने तो मुझे तो नहीं दिया जी, आपको भी नहीं मिला, हमने तो खरीद के ही पहने हैं। हमने तो वो जो पाक चाइना मास्क तो थे वो तो हमने पता नहीं कहाँ खरीदे हैं ना जी, कहाँ गए जी, वो पता नहीं किसने बाजारों में बेचे। 18 रुपए का मास्क बिका, और जो लीगली इंपोर्टेड मास्क था जो कि 200 रुपए में मिलना था इस अवाम को, उसकी शिपमेंट अंडर कोरोना बंद करा दी गई ताकि ये 1800 का स्मगल्ड चोरी शुदा मास्क बिक जाए। तो फिर लीगली जब ये बिक गया तो फिर वो लीगली इंपोर्ट की कंसाइनमेंट्स की इजाजत दी गई। बिल्कुल ऐसी है जी, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब ये टिड्डी दल का भी यही मसला है कि टिड्डी दल जो है वो बलोचिस्तान से, ईरान से होता हुआ आ गया हमारे पास। हमने इसको बाकी मसलों की तरह जो है ना लेट थोड़ा सा नोटिस ले लिया, तो हमने ले लिया नोटिस। तो जब नोटिस लेते हैं तो हमारे हालात बड़े ख़राब हो जाते हैं। अब वो टिड्डी दल जो है वो लोग अपनी मदद आपके तहत वो जनूबी पंजाब से हटा लें या सिंध से हटा लें, क्योंकि सिंध के साथ वही लगता है, जनूबी पंजाब ज़्यादा इलाका वहीं से इफेक्ट होना था। आम की भी हमारी फसल इस दफ़ा को बहुत अच्छी नहीं हुई है, वो पिछले वैसे ही लोगों ने आम बहुत काट दिया है, क्योंकि जो हालात हो रहे हैं पिछले साल से लेके अब तक के, तो लोग परेशान हैं बेचारे। अब हमने करना क्या था जी कि जिस तरह इन्होंने कहा प्रोफेसर साहब ने जी कि हमें तहकीक करनी चाहिए थी, हमें रिसर्च होना चाहिए था, सारा कुछ होना चाहिए था, लेकिन फिर मामला वहीं आके ब्रेक लग गई। वो जब ब्रीफिंग हुई तो वज़ीर आज़म साहब को बताया ये गया जी कि एक ब्रीफिंग में कि चूँकि पीछे कुछ नहीं किया उन्होंने, असी क्यों करिए, असी पागल हाँ तो उन्होंने फिर वो रोक दिया सारा कुछ। अब टिड्डी दल जो आप कह रहे हैं ना, आपका जो खदशा है रईस साहब वो बहुत थोड़ा है, क्योंकि ये छोटा सा जो ये आप इसको इंसेक्ट कह लें, कीड़ा है ये किस्म का, लेकिन इस कीड़े का इतना नुकसान है कि आपकी सोच है कि ये अगर जहाँ बैठते हैं वहाँ से अगले 5 मिनट में उनको आप उड़ा दें, बल्कि 2 मिनट बाद उड़ा दें, वो बिल्कुल गंजा कर देते हैं पूरा दरख्त 2 मिनट में, बल्कि ये ज्यादा टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। सब्जा खा जाते हैं, सारा कुछ सब्जा खा जाते हैं। आप देखें ना पाकिस्तान कितना हरा भरा था, बिल्कुल मेरे सर जैसा कर जी, बिल्कुल मैं नहीं कहता जी, चलें आप कहते हैं खुद ही तो ठीक है, लेकिन उन्होंने वही काम किया है जो कुछ तरीके इंसाफ ने पाकिस्तान के साथ किया, वो वही काम है जी। यानी कि आप ये कह रहे हैं, ये फरमा रहे हैं
کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی ٹڈی دل ہے. یار اتنی بڑی بات تو نہ کرے. یہ نہ کریں لیکن ایک بات تو کرنے دینا. ساؤتھ پنجاب کو ہم نے اب دیکھیں نا اس منسٹری کا نام بھی ہے منسٹری آف فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ. فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ. پچھلی دفعہ بھی ہم نے جنوبی پنجاب کو وزیر دیے, ملتان سے تھے وہ. جی اس دفعہ بھی ہم نے ملتان سے دیے. خانیوال اور ملتان فخر باب ایک ہی بات ہے, اور ٹڈی دل بھی وہاں آتا ہے. اگر یہ اب بھی نہ جاگیں تو پھر رضی آپ ہی کہیے, کچھ ہم نہیں کہتے. وہ تو سر وہ جو ہیں وہ ان کو الیکشن کے موقع کے اوپر آتا ہے نعرہ یاد, اسا قادی تخت لاہور دیا, وہ نعرہ یاد آتا ہے. کچھ مخصوص وڈیرے جگیردار جو وہاں کے مقامی لوگوں کا خون چوس چوس کے اتنے موٹے ہو گئے ہوئے ہیں, وہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں, جنوبی پنجاب کا صوبہ بھی جو ہے وہ نان ایشو ہو جاتا ہے, اور ہم قیدی تخت لاہور کے بھی نہیں رہتے. یہ جو بلیک میلنگ ہے, یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے, اور یہ جو ہر الیکشن کے موقع کے اوپر یہ نعرہ جو ہے وہ سانپ کی طرح نکال کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے, اس طرح کے جعلی لوگوں کو, جھوٹے لوگوں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ ٹڈی دل پھر ہر سال زیادہ شدت کے ساتھ آتا ہی رہے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل پھر آپ کے ساتھ ریگولر پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.